ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من صلی علی فی یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ارشاد فرمایا کہ جو دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں، حضور فرماتے ہیں، میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام درس بخاری شریف۔ آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس میں صحیح بخاری شریف سے احادیث پر بات کرتے ہیں، نہ صرف عربی بلکہ ترجمہ بھی بیان کیا جاتا ہے، اور معتمد شروحات کی روشنی میں آپ یہ بھی جان پاتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اس فرمان سے کیا مراد پیش نظر رہی۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ایک عنوان ہے کتاب التمنی کے نام سے، یعنی نیک آرزوؤں کا بیان۔ انسان کو خوف بھی اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیک تمنائیں، نیک آرزوئیں، نیک خواہشات جو ہوتی ہیں، یہ بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے تحت ایک عنوان قائم کیا ہے، باب ما جاء فی التمنی ومن تمنى الشہادہ، یعنی مطلقاً تمنا اور شہادت کی تمنا کے بارے میں احادیث مبارکہ، یا اس عنوان سے باب۔ یہ تمنا کہتے کس کو ہیں؟ تمنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواہش کرنا اور آرزو کرنا، مطلقاً خواہش اور مطلقاً آرزو کرنا، یہ تمنا ہوتی ہے۔ جبکہ اصطلاح میں تمنا سے وہ ارادہ مراد ہوتا ہے جس کا تعلق، جس کا کنیکشن جو ہے وہ فیوچر کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اگر دیکھا جائے تو اس کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، ایک نیک تمنا ہوتی ہے اور دوسری جو ہے وہ بری تمنا ہے۔ کیونکہ انسانوں کی مختلف اقسام ہیں، ان اقسام میں دو طرح کی تمنائیں پائی جاتی ہیں، یا تو اچھی بات کی تمنا ہوگی اور یا پھر بری بات کی تمنا ہے، یعنی انسان گناہ کی تمنا رکھتا ہے، گناہ کی خواہش رکھتا ہے، یا پھر اچھائی کی خواہش ہے۔ جس بات کا تعلق حسد سے ہو وہ بری تمنا ہے، یہ مثال ہے، اور جس کا تعلق اچھائی سے ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اچھی تمنا ہے۔ اب یہاں دو لفظ عام طور پہ بولے جاتے ہیں، ایک تمنی، دوسرا ترجی۔ ان دونوں کے اندر ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، جیسا کہ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث مبارک کی یا اس عنوان کی شرح کے اندر آپ نے یہ بات بیان فرمائی۔ یعنی جو ترجی ہے کسی ممکن چیز کی تمنا کرنا، جبکہ جو تمنی ہے یہ ممکن اور غیر ممکن دونوں کو ہی شامل ہوتی ہے۔ عنوان حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو دوسرا حصہ اسی باب کا ہے
کہ من تمنا شہادہ، شہادت کی تمنا کرنا۔ حدیث نمبر ہے 7227۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سعید بن عفیر انہوں نے مجھے حدیث بیان کی یا ہمیں حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے لیث نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن خالد نے، اور انہوں نے حضرت ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اور انہوں نے ابو سلمہ اور سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی۔ اور یہ دونوں جو حضرات ہیں یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے یہ فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یعنی میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ وہ کیا بات تھی؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لولا ان رجالا یکرہون ان یتخلفوا بعدی ولا اجد ما احملہم ما تخلفت۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کچھ لوگ میرے بعد پیچھے رہ جانا ناپسند کرتے ہیں، یعنی حضور نہ جائے تو وہ بھی نہ جائے، حضور تشریف لے جائے تو وہ پیچھے خالی رہنا پسند نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جائیں۔ تو فرمایا اور میرے پاس ایسا سامان نہیں ہے کہ میں انہیں سوار کرا سکوں تو میں کبھی پیچھے نہ رہتا۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر شہید کیا جاؤں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں شہادت کی تمنا، چاہت اور خواہش کا اظہار کیا ہے۔ دونوں ہی چیزیں موجود ہیں، مودت، لوددت، مودت یہاں پر چاہت اور خواہش بھی ہے، اور بات شہادت کی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیا جاؤں اور پھر مجھے زندہ کی، یعنی شہادت کی جو خواہش ہے اس کا اظہار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز میں کیا۔ آئیے یہاں پر حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تشریح شروع میں ہی کی ہے وہ سماعت فرمائیے۔ آپ فرماتے لوددت من الودادۃ وہی ارادۃ وقوع شیء علی وجہ مخصوص یراد۔ آپ کہتے ہیں کہ جو لوددت ہے یہ لفظ ودادہ سے ماخوذ ہے، اور اس سے مراد کسی چیز کے وقوع ہونے یعنی واقع ہونے کی ایسی خواہش کرنا ہے جو ایک خاص انداز پر بندے کو مطلوب ہوتی ہے۔ اور مزید حضرت امام راغب انہوں نے فرمایا کہ ود کسی چیز سے محبت کرنا ہے اور اس کے حاصل ہونے کی تمنا کرنا بھی ہے۔ علامہ نووی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ حسن نیت کے ساتھ خیر پر برانگیختہ کرنا چاہیے، یعنی بندے کو فورس کرنا چاہیے، ابھارنا چاہیے، اس کی توجہ دلانی چاہیے تاکہ وہ خیر یعنی بھلائی کی طرف قدم اٹھائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو اپنی امت پر شفقت ہے اس کا بھی اس حدیث مبارک سے علم ہوتا ہے، اور یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے کو طلب کرنا یہ مستحب ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کسی خیر کی محبت کرنا اس کے خلاف نہیں کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ حاصل نہیں ہو سکتی، یعنی اس بات کے یہ خلاف نہیں ہے، پتہ بھی ہے کہ حاصل نہیں ہو سکتی لیکن پھر بھی خیر کی امید رکھتا ہے۔ ایک بہت بڑا پہاڑ دیکھا اور دیکھ کر
یہ دل میں خواہش کی کاش کہ میرے پاس ہوتا تو میں یہ مخلوق خدا میں تقسیم کر دیتا، اور ضرورت بھی ہے۔ تو یہاں سے فرمایا کہ یہ بات بھی معلوم ہوئی، اور یہ بات اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ بندے کو پتہ بھی ہے کہ یہ حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی وہ خیر کی نیت کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اچھی بات ہی ہے، بری بات تو ہے نہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو چیز عادتاً ممتنع ہو اس کی تمنا کرنا یہ بھی جائز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ اللہ پاک آپ کو کفار سے محفوظ فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، واللہ یعصمک من الناس۔ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی راہ میں موت کی تمنا کی ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، واللہ یعصمک من الناس۔ یہاں پر ایک اعتراض کہہ لے یا اشکال کہہ لے کہ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے تو موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور جب کوئی شخص شہادت کی تمنا کرے گا تو وہ گویا موت کی ہی تمنا کر رہا ہے، تو پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ دونوں باتیں چلی جائیں گی، تو تطبیق کیا ہوگی؟ ہمارے شارحین حدیث نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔ فرمایا موت کی تمنا کرنا کب جائز اور کب ناجائز، اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ شارح حدیث نے کلام کرتے ہوئے کہا کہ دنیاوی نقصانات، دنیاوی مصائب و آلام، دنیاوی مصیبتیں، دنیاوی آزمائشوں کے سبب سے موت کی تمنا کرنا یہ شرعاً ممنوع ہے، یہ منع ہے، اور دینی نقصان کے خوف سے موت کی تمنا کرنا یہ جائز ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے کوئی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر کرنی ہی ہو تو یوں کہے کہ اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھے وفات دے دینا جس وقت موت میرے حق میں بہتر ہو۔ بالکل واضح ایک دعا ہے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، کہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ کہ جب تک زندگی یعنی زندہ رہنا خیرا لی میرے لیے بہتر ہے، اور پھر تب موت دے دینا وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، کہ جب وفات جو ہے یعنی موت آنا میرے لیے بہتر ہے تو تب مجھے موت آ جائے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے۔ اس حدیث مبارک کے تحت علماء نے یہ لکھا ہے کہ مالی یا بدنی نقصان کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، تمنا کرنی ہی ہو تو پھر یوں کرے کہ مجھے زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے، اور وہ یوں ہے کہ نیکی غالب ہو اور زمانے فتنے اور آزمائش سے خالی ہوں، تب یہ دعا کرے، اور یوں کہے کہ مجھے وفات دے جب وفات میری زندگی سے بہتر ہو، یوں کہ معاملہ گزشتہ صورت سے بالکل برعکس ہو، یعنی گناہ نیکی پر غالب آ گیا، اور زمانوں میں فتنے اور آزمائشیں ہیں، زمانے فتنے اور آزمائشوں سے خالی نہیں، تو تب یہ حکم ہے۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی بات اپنی کتاب میں آپ نے ذکر فرمائی، اور علامہ نووی شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کسی مرض، غربت و افلاس، دشمن کا خوف یا اس جیسی دوسری جو دنیاوی تکلیفیں ہیں ان کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا یہ مکروہ ہے۔ ہاں، جب دینی نقصان یا کسی فتنے میں مبتلا ہونے کا بندے کو خوف ہو جائے تو اس صورت میں موت کی تمنا کرنا پھر یہ مکروہ نہیں ہے، کہ یہاں پر بات بالکل پہلی بات کے برخلاف ہو جاتی ہے، اور ہمارے بہت سے بزرگوں نے اپنے دین میں فتنے کے خوف سے موت کی تمنا کی ہے۔
اگر کسی کو اس بات کا خوف ہو کہ وہ مرض کی وجہ سے جس مصیبت میں مبتلا ہے وہ اس پر صبر نہیں کر پائے گا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کے مطابق وہ پھر یوں دعا کرے کہ اللہ کریم جب تک میرے حق میں زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب مرنا بہتر ہو تو پھر مجھے موت دے دینا۔ فرمایا افضل یہی ہے کہ وہ صبر کرے اور تقدیر پر راضی رہے، یعنی دعا کرنے سے تب بھی افضل اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی جو مصیبتیں ہیں ان پر صبر کرتا رہے اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہے۔ حضرت سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن آپ نے یہ فرمایا کہ تمام گفتگو کے بعد فرماتے خلاصہ یہ ہے کہ دنیاوی مضرتوں یعنی تکالیف سے بچنے کے لیے موت کی تمنا یہ ناجائز ہے، اور دینی مضرت یعنی دینی نقصان کے خوف سے جائز ہو جائے گی۔ مفتی احمد یار خنعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس حدیث مبارک کے تحت مرآت المناجی کے اندر لکھا کہ بیماری اور آزاری یعنی تکلیف سے گھبرا کر موت نہ مانگے، اور جس طریقے سے دعا کی اجازت دی گئی ہے نہایت ہی پیارا طریقہ ہے، کیونکہ اس خیر و شر میں دین اور دنیا کی خیر و شر شامل ہے۔ گویا موت کی تمنا کہہ بھی لی مگر قاعدے سے، یہاں تمنا ہو بھی گئی لیکن ایک قاعدے کے مطابق جو حدیث مبارک میں آیا اسی کے مطابق گویا کہ اس نے در پردہ موت کی تمنا کر لی ہے، تو وہ بھی ہو جائے گی اور ایک دائرے میں بھی رہے گا۔ اور ہم سب تو شریعت کے پابند ہیں، کوئی بھی شریعت سے خالی نہیں ہے، ہمیں بے لگام نہیں چھوڑا گیا۔ شریعت کی جو حدود و قیود ہیں وہ ہمارے آگے پیچھے ہیں، دائیں بائیں ہیں، ہم نے اسے کراس نہیں کرنا، ان کے مطابق چل کر اپنی زندگیوں کو بسر کرنا ہے۔ اور جب انسان شریعت کے دامن کو پکڑ کر رکھتا ہے اور اپنی ذات کو شریعت کے مطابق وہ دھار لیتا ہے اور اسی کے مطابق چل پڑتا ہے تو دنیا میں بھی بچا رہتا ہے، کامیاب رہتا ہے، اور آخرت میں بھی اس بندے کو فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ ناظرین کہ حدیث مبارک ہے کہ جسے علم کی طلب میں موت آ جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان میں صرف نبوت کا درجہ ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اس فضیلت کو پانے کے لیے طلب علم کی راہ میں موت کی کیا دعا کی جا سکتی ہے کہ بندہ یہ دعا کرے کہ اللہ کریم وہ جو فضیلت ہے کہ قیامت کے روز بندہ جو ہے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب ہوگا مرتبے میں، اور فرق صرف یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے یعنی نبوت کا درجہ ہے اور ہم نبی نہیں ہیں۔ یہ فرق تو واضح رہے گا، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہوگا، قیامت کے دن بھی ہوگا، جنت میں بھی ہوگا، یہ فرق بالکل واضح ہے۔ تو کیا کوئی بندہ اس مرتبے تک پہنچنے کی تمنا کر سکتا ہے تاکہ اسے یہ فضیلت مل جائے کہ جو طلب علم پر بیان کی گئی ہے؟ تو اس پر ہمارے شارحین حدیث نے کہا کہ ہاں، حدیث مبارک میں بیان کردہ فضیلت پانے کے لیے طلب علم کے دوران موت آنے کی بندہ اگر دعا کرے تو شرعاً یہ مذموم نہیں ہے بلکہ محمود ہے، یعنی جائز ہے، بلکہ کسی مقدس مقام، متبرک ایام یا اچھی حالت پر موت کی دعا کرنا یہ تو ہمارے صالحین کے عمل سے بالکل واضح ہے، ثابت بھی ہے۔ البتہ دنیاوی نقصانات سے بچنے اور دنیاوی مصیبتوں اور آزمائشوں کے سبب سے موت کی تمنا کرنا یہ بالکل شرعاً ممنوع اور ایک ناجائز عمل ہے۔ اس کی ایک مثال بھی دی گئی، صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارک میں ہے، حضرت عمر بن خطاب خلیفہ ثانی امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ آپ یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وَجَعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کریم مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرمانا اور میری موت کو اپنے رسول کے شہر میں کر دے، وَجَعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شہادت کی تمنا بھی ہے
اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں ہی موت آئے اس کی تمنا بھی ہے، یعنی مقدس مقام بھی اور ایک اچھی حالت بھی۔ یہاں پر علماء نے لکھا، جیسے حضرت امام نووی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اس بات پر فتویٰ ہے کہ دینی فتنے کے خوف سے موت کی تمنا کرنا یہ ممنوع نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا یہ تو مستحب ہے۔ یوں ہی اللہ کی راہ میں شہادت کی تمنا کرنا یہ بھی مستحب ہے، کیونکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحت کے ساتھ ثابت ہے۔ اور یوں ہی آپ نے فرمایا کہ مقدس شہر میں موت کی تمنا کرنا یہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خندائمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا کہ خیال رہے یہ کہنا جائز ہے، خدایا مجھے شہادت کی موت دے، خدایا مجھے مدینہ پاک میں موت نصیب کر۔ اور اس کی وجہ آپ نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی تھی کہ مولا مجھے اپنے حبیب کے شہر میں شہادت نصیب فرما۔ مزید آپ نے فرمایا کہ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک راہ خدا میں شہادت ایک بڑی اعلیٰ عبادت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بار بار شہادت پانے کی تمنا فرماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ناظرین علماء نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ آزمائشوں سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنے کی بجائے صبر کرنا چاہیے، اور بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں ہر حال میں راضی رہے، کہ صبر کرنے والوں اور اس کی رضا میں راضی رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بلند درجہ اور مقام ملتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور موت کی تمنا کرنا اس لیے بھی منع کیا جاتا ہے کہ موت سے انسان کے نیک اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ زندہ رہنے کی صورت میں اگر وہ گناہ گار بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق مل جائے، اور اگر نیک ہو تو مزید نیکیوں کی توفیق مل جائے۔ یوں دونوں صورتوں میں مومن کے لیے لمبی عمر میں بھلائی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا کرے نہ وقت سے پہلے مرنے کی دعا کرے، کیونکہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور مومن کے لیے لمبی عمر ہونا یہ اس کے لیے بھلائی ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، صحت مند زندگی اللہ کریم سب کو نصیب فرمائے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصائب و آلام سے، آزمائشوں سے اللہ کریم محفوظ فرمائے، اور دین کی بھلائیاں اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے، دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایمان ہے